اگلی آیت لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ۔ اب اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں سے کیا وعدے کیے جا رہے ہیں سنو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ترجمہ فرماتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، کون لوگ؟ وہی لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اپنے رب کا ڈر جو ہے، اپنے رب کا خوف جو دل میں سمائے رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ فرماتے ہیں تجری من تحت الانہار، لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ ارے بھائی ایک جنت نہیں، جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں۔ فرماتے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، ہمیشہ انہی میں رہیں گے، ہمیشہ انہی جنتوں میں رہیں گے۔ آگے فرمایا نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا سامان ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا بڑا فائدہ ان کو دے رہا ہے، کتنا بڑا صلہ ان کو دے رہا ہے۔ آگے آیت پوری نہیں، آگے اگلی آیت میں فرماتے ہیں اسی آیت کے حصے میں وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد جو ہے وہ نیکوں کے لیے، نیک بندے جو ہے ان کے لیے بہترین چیز ہے۔ اگر آج ہم اللہ کا خوف رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، کل اللہ رب العزت ہمیں جنتیں نصیب کرے گا۔ اور صرف جنتیں نصیب نہیں فرمایا، جنتوں کے نیچے ایسی ایسی نہریں جاری ہوگی جو دنیا کی نہروں سے بالا تر ہوگی۔ جنت کی نہریں دنیا کی نہروں سے بالا تر ہوگی، جو چیز مانگو گے وہ چیز تمہیں حاصل کر دی جائے گی۔ تو جب یہ چیزیں ہمیں چاہیے، دنیا کی راحت چاہیے، ہمیں دنیا کی راحت نہیں چاہیے۔ یا اللہ تو بھلے دنیا میں ہمیں پریشان رکھ، بھلے تو ہمیں مشقتوں میں ڈال، بھلے تو ہمارے آزمائش لے، لیکن یا اللہ کل جب ہم اٹھے بروز قیامت، جب ہمارا اٹھنا ہو، یا اللہ تو ہمارا اٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ کرنا، یا اللہ تو ہمیں جنت میں جو ہے جگہ نصیب کرنا، تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ دیتے۔ تو جنت میں لوگوں کو جگہ چاہیے یا پھر دنیا میں راحت چاہیے؟ تو کسی کوئی بندے کو جو ہے جنت میں، کوئی ایسا بندہ نہیں جو جنت میں جو ہے جگہ نہ چاہتا ہو۔ فرماتے ہیں لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ کافروں کی دنیاوی عارضی اور فانی راحت اور آرام کے ذکر کے بعد مسلمانوں کی آخرت کے دائمی ابدی راحت اور آرام یعنی جنت کا بیان ہو رہا ہے۔ پہلے کافروں کی زندگی کا بیان کیا، اب جو ہے جنت یعنی مسلمانوں کی جو ابدی زندگی، یعنی جو مسلمانوں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا میں تو ایک دن نہیں، ایک دن رہنا ہے، 2 دن نہیں رہنا، دنیا والے تو ایک دن گزر جائیں گے دنیا سے، لیکن جنت میں مسلمانوں نے ہمیشہ رہنا ہے، تو اسی جنت کا ذکر ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی در رحمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر آرام فرما ہے، ایک بوری ہے اس پر جو آپ علیہ السلام آرام فرما ہے، سر اقدس کے نیچے چمڑے کا تکیہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے سر اقدس کے نیچے کیا ہے؟ چمڑے کا تکیہ ہے جس میں ناریل کے ریشے بھرے ہوئے ہیں، اور جسم مبارک پر بوری کے نشانات نقش ہو گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب سو کر اٹھتے تھے تو جسم پہ جو ہے بورے کے نشانات لگتے تھے۔ عمر فاروق نے جب دیکھا، یہ حال دیکھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ عرض کی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رونے کا سبب دریافت کیا، تو عمر فاروق نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا تو عیش و آرام میں ہو، اور آپ علیہ السلام اللہ کے رسول ہو کر اس حالت میں۔ تو اب نبی علیہ السلام کا جملہ سنا، نبی علیہ السلام نے رہتی دنیا تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ میں جو ہے رب کا محبوب ہو کر ایسی زندگی گزار سکتا ہوں۔ اے دنیا والو، اے میری امتیو، تم نے بھی ایسی زندگی گزارنی ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام کے جملے سننا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، کیا فرمایا؟ اے عمر، کیا تمہیں پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ یعنی حضور علیہ السلام نے دنیا کو پسند نہیں کیا، حضور نے فرمایا ان کے لیے دنیا ہے، وہ پسند کرتے ہیں، لیکن ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آخرت ہو۔ ارے حضور علیہ السلام اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو اللہ رب العزت جو ہے کیا نہیں دیتا حضور علیہ السلام کو۔ حضور علیہ السلام جب جاتے تو پہاڑ جو ہے احد کے پہاڑ جو ہے آپ علیہ السلام کے ساتھ چڑھتے، جب حضور علیہ السلام گزرتے راستے میں درخت جو ہے کلمہ پڑھتے، درخت جو ہے درود شریف پڑھتے آپ علیہ السلام پر۔ حضور علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ نے تو حضور علیہ السلام سے یہ بھی کہا، اے میرے پیارے محبوب، اس احد
پہاڑ پر اپنا ہاتھ رکھے یہ سونا بن جائے گا، لیکن میرے نبی نے دنیا کی جو ہے عیش نہیں مانگی، دنیا کی راحت نہیں ماری۔ میرے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی، یا اللہ مجھے جو ہے آخرت نصیب فرما اور آخرت میں جنت نصیب فرما۔ تو جب نبی علیہ السلام نے آخرت کی راحت نصیب کی، جنت جو ہے مانگی، تو ہمیں بھی چاہیے ہم حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام اپنی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا وسیلہ اگر آپ اللہ کے آگے پیش کریں، اللہ رب العزت جو ہے اس دعا کو کبھی نہیں ٹھکراتا، اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اب خاتون جنت ہے، عورتوں کی سردار ہے جنت کی، جنت میں جتنی بھی عورتیں آئی ہیں سب کی کیا ہے؟ سردار ہے۔ اور شہزادی کس کی ہے؟ حضور علیہ السلام کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کیا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام اپنی شہزادی کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے بالوں سے بنا موٹا لباس پہنے چکی میں آٹا پیس رہی تھی۔ تو جب نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر پڑی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی تنگی اور سختی کا گھونٹ پی لو اے میری پیاری بیٹی، اے میری پیاری شہزادی، آج دنیا کی تنگی اور سختی کا گھونٹ پی لو، کل جو ہے جنت کی ابدی نعمتیں حاصل ہوگی۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو بھی درس دیا۔ آج ہمارے اوپر اگر ذرا سا جو ہے کوئی ہماری والدہ یا ہماری بہنیں کمبل نہ ڈالے سردیوں میں، ہم جو ہے چیخ چیخ کر جو ہے ان کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، ہم اپنے والدین کا ادب بھول جاتے ہیں کمبل کے چکروں میں، ہم اپنی بہنوں کا ادب بھول جاتے ہیں ایک کمبل کے چکروں میں، ہم اپنے بھائیوں کا ادب بھول جاتے ہیں کمبل کے چکروں میں، ہم کہتے ہیں کہ سردی لگ رہی ہے کمبل دو۔ ارے پیچھے دیکھو تو صحیح، حضور کی شہزادی نے کس طرح زندگی گزاری۔ تو ان عورتوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کو دیکھیں، ان کی سیرت کو پڑھے، ان کی سیرت کو پڑھ کر اپنے اندر دیکھیں کہ حضور کی صاحبزادی نے ہمیں کیا سکھایا۔ تو جو عورت جو ہے حضور علیہ السلام کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت پر عمل کرے گی، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العزت ضرور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ اگر ہم آج کل پریشانی میں ہوتے ہیں، ذرا سی تنگی میں آتے ہیں، تو ہم اللہ کو نہ بھولیں، ہم اللہ سے دعا کریں، یا اللہ یہ جو تو نے پریشانی ہمیں عطا کی ہے، یا اللہ یہ تیرا امتحان ہے، بس مجھے اس میں کامیابی عطا فرما، اتنی سی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان تمام آیات کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اللہ کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے توسل سے معاف فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔